ظاہر ہے کچھ ایشو ہیں جب ان کو صحیح ٹائم پہ صحیح طریقے سے ایڈریس نہ کیا جائے تو پھر وہ ایک مسئلہ بن کر سامنے آ جاتے ہیں. تو یہاں پر ہم اسٹرے ڈاگس کی بات کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے جو طریقہ کار دنیا بھر میں رائج ہے ان کو ہینڈل کرنے کا، ان کو ٹیکل کرنے کا، ہم اس طریقے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن اسٹرے ڈاگ کی جب بہتات ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسانی زندگی کے لیے بڑا خطرہ بن جاتے ہیں. ظاہر ہے چھوٹے معصوم بچے، اور یہ اسٹرے ڈاگ ظاہر ہے ان کو پراپر کھانے کو نہیں ملتا، پھر انہیں جیسے چاہے جو چاہے جس طرح چاہے پھر یہ حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ گلی محلے میں بھرمار ہوئی بھی ہے، اور اب ظاہر ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اب یہ تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے. کتے کے کاٹے کے جو واقعات کراچی میں ہیں، ایک ٹائم تھا اس پہ بڑی آواز بھی اٹھی، بہت سارے واقعات ایک ساتھ رونما ہو رہے تھے. لیکن رواں سال کا ہم کچھ آپ کو سٹیٹس بتا دیں تو 3 بڑے سرکاری اسپتالوں کی جو اعداد و شمار ہیں وہ ہمیں اصل پکچر بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہو گیا ہے. 2025 میں جی آوارہ کتوں کے کاٹے کے 50,000 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر کون اس کا شکار ہوئے؟ بچے، خواتین، بزرگ. اور جنہ اسپتال میں 18,000، انڈس اسپتال میں 17,000، جبکہ سول اسپتال کراچی میں 16,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں. اچھا جی، آوارہ کتوں کے کاٹنے سے کچھ جان لیوا مرض بھی ہیں جس سے ریبیز ہوتے ہیں. اگر ریبڈ ڈاگ کسی انسان کو کاٹے تو وہاں سے پھر ایک ریبیز کے باعث ہم نے دیکھا کہ 19 سے زائد شہری جان کی بازی ہار گئے. تو یہ والے جو معاملات ہیں کہ یہ جو جن اسٹرے ڈاگس کی جب ویکسینیشن نہیں ہوتی کسی سوسائٹی کے اندر اور ان کو ویکسینیٹ نہیں کیا جاتا اور ان کو اس کے بعد ان کو نرٹر نہیں کیا جاتا، ان کو اسپے نہیں کیا جاتا، ایک تو ان کی افزائش بھی ہوتی رہتی ہے، اور سیکنڈلی اگر ان کے اندر پھر کوئی بیماری آ جائے ریبیز جیسے تو پھر وہ انسانوں میں ظاہر ہے وہ بیماری بھی ایڈریس نہیں ہو رہی ہے نا. تو اچھا جی، کراچی کے علاوہ سندھ کے جتنے بھی علاقے ہیں اگر ہم ان کی بات کر لیں، مختلف شہروں میں اب تک 2.5 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ صرف ہم رواں سال کے سٹیٹس بتا رہے ہیں. لیکن 2024 میں یہ تعداد 2,26,000 تھی. خیرپور میں اس طرح کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک بچے پر کتوں نے حملہ کیا، پھر یہ بچہ دم توڑ گیا. خیرپور کا ہی نواحی علاقہ ہے کوٹ ڈیجی، وہاں پر آوارہ کتوں کے کاٹے سے بچہ زخمی ہوا، اسپتال منتقل کیا گیا. بچہ واپس آ رہا تھا کہ اسکول سے واپس آ رہا تھا، کتوں نے حملہ کیا. اچھا، خیرپور میں ایک ہفتے کے دوران جی 8 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. تو یہ صورتحال. تو ہمارے نمائندے افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت، واٹ از دی سچویشن ایٹ ہینڈ کراچی میں. افضل بتائے گا کتے کے کاٹنے کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ ذرا ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا فگرز کے حوالے سے. جی بالکل سائم، دیکھا جائے تو کراچی سندھ بھر میں جو ہے آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں دن پہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 2025 کی رپورٹ جو ہوش اڑا دینے والی ہے، دیکھا جائے تو 50,000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ کراچی میں جو سرکاری ہسپتال ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ جناح ہسپتال میں 18,000 کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ سول ہسپتال میں 16,000، اور انڈس ہسپتال جو اہم کردار ادا کرتا ہے کتوں کے کاٹنے کے حوالے سے، ادویات کی فراہمی کے حوالے سے، تو وہاں 17,000 کیس رپورٹ ہوئے. سندھ حکومت کی جانب سے کوئی ایسا اقدامات دیکھنے میں نہیں آیا کہ آوارہ کتوں کے حوالے سے جو ان کے خلاف کارروائیاں ہیں ان کو اقدامات کیے جائیں. لیکن دیکھا جائے جب بھی اس حوالے سے نیوٹرل ہو یا پھر کتوں کو مارنے کے حوالے سے مہم چلائی جاتی ہے تو یقیناً طور پر سول سوسائٹی آڑے آ جاتی ہے، اور اس طرح کے اقدامات جو مہم ہے وہ دم توڑ جاتی ہے. تاہم دیکھا جائے تو ایک مہم سٹارٹ ہوئی تھی جس پہ دیکھا جائے تو نیوٹرل بنانے کے حوالے سے، تو یقیناً طور پر سول سوسائٹی کی جانب سے بہت آواز اٹھائی گئی اور یہ باقاعدہ طور پر جو مہم تھی وہ روک دی گئی تھی. اور دوسری جانب جب یہ مہم سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے جو اقدامات ہوتے ہیں، جو دوائی استعمال ہوتی ہے اس کی معیار بہت زیادہ کم ہوتی ہے. ایک چیز بتائیں، سول سوسائٹی جو مسائل جو پوائنٹ ریز کر رہی ہے، ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ مل کر کوئی لاہے عمل اس حوالے سے بنا سکتی ہے، ویکسینیشن ہو سکتی ہے یا ان کو نیوٹرل کرنا جو ہوتا ہے، اس پر کوئی پروگرام اب تک کیوں مرتب نہیں کیا گیا؟ اس حوالے سے کیا پروگرام بنایا ہے محکمہ صحت سندھ نے؟ جی بالکل صدف، دیکھا جائے تو میئر کراچی کی جانب سے انڈس ہسپتال کے ساتھ ایک معاہدہ طے ہوا تھا پبلک پارٹنرشپ کے تحت کہ آوارہ کتوں کے حوالے سے کوئی مہم شروع کی جائے. اس مہم میں زیادہ تر یہ تاثر دیا جائے کہ جو کتے کے کاٹنے کے اثرات ہوتے ہیں ان کو کم کیے جائیں. اس حوالے سے جب اقدامات کیے جاتے ہیں تو وہ باقاعدہ طور پر شہر بھر میں جو مہم شروع کی جاتی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو پاتی. دوسری جانب دیکھا جائے
تو نیوٹرل کرنے کے حوالے سے جو اقدامات صرف دیکھنے میں آئے تو وہ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے ہم نے دیکھے ایک ویکسین انہوں نے تیار کی ہے جس میں کتے کے کاٹنے کے اثرات کو کم اور ان کی جو پیداوار ہے اس کو روکنے کے حوالے سے انہوں نے جو مہم شروع کی تھی وہ اب تک جاری ہے. تقریباً کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے سی او ہیں عمر فاروق, ان کا کہنا ہے کہ اب تک تقریباً 1000 سے زائد جو پوش علاقوں میں جو آوارہ کتے ہیں ان کو ویکسین لگائی گئی ہے. جی صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ افضل, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ محمد سیدہ تحسین عابدی صاحبہ, ذرا ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. تو تحسین صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. ذرا یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں آپ سے کہ ابھی کتوں کی افزائش کو کنٹرول کرنا, اسٹرے ڈاگس کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا اس کا حل یہ ہے کہ جو اسٹرے ڈاگز ہیں ان کو مار دیا جائے, یا پھر اس کا حل یہ ہے کہ ان کو ویکسینیٹ کیا جائے, پراپر ریبیز ویکسینیشن شاٹس لگایا جائے ان کو پھر نرٹر کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ گڈ مارننگ بوتھ آف یو. نہیں سائم, ہم یہ جو مارنے والی بات کی آپ رپورٹر نے بھی کہ جی سول سوسائٹی بیچ میں آتی ہے, یا یہ ایک پراپر وے ہے بھی نہیں کہ ہم جو ہیں اسٹرے ڈاگس کو اس طرح ان کو مار دیا جائے. اگر گلوبلی بھی آپ دیکھیں تو یہ والا میتھڈ جو ہے افیکٹو نہیں ثابت ہوا ہے. تو ہم نے تو WHO کا جو میتھڈ ہے وہی اڈاپٹ کیا ہے کہ جی ہم ان کی ماس ڈاگ ویکسینیشنس ہوں اور ان کی اسٹرلائزیشن ہو, کہ وہ پاپولیشن کنٹرول کی جائے. اور یہ جو پروگرام ہے یہ آلریڈی اٹس بین اسٹارٹیڈ, جو آپ کے رپورٹر کی شاید انفارمیشن نہیں تھی کہ جی ابھی بات ہو رہی ہے, بات نہیں ہو رہی ہے, یہ اسٹارٹ ہو. جی صاحب مجھے ایک چیز میں بتا رہی ہوں, آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں رپورٹر, لیکن جو کیسز کے اعداد و شمار ہیں یہ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ پروگرام پوری طریقے سے جاری ہے تو یہ جو لوگوں کو کتے کاٹ رہے ہیں وہ کیوں کیسز 50,000 سے اوپر جا رہے ہیں؟ میں فرما رہی ہوں کہ پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے اور اکتوبر 2025 تک جو ہے ہم نے مور دین 30,000 جو ہیں وہ ویکسینیشنز ہو چکی تھی اسٹرے ڈاگس کی. 19,000 پلس جو ہیں وہ ان کو جو نیوٹرل کرنا ہے, اسٹرلائزیشن کرنی ہے, وہ چیزیں بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی. بڑی آبادی کا چہرہ ہے, بڑا صوبہ ہے, ظاہر سی بات ہے کہ وی نیڈ مور مین پاور, وی نیڈ مور میتھڈس کہ ہم جی اور زیادہ ان چیزوں کو اس کے ایکسپینشنز کریں. اگر آپ سینٹرز بھی دیکھے جائیں کہ یہ جو ہے ڈاگ بائٹس اس کے ریبیز ٹریٹمنٹ کے اور ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں وہ اکراس دا سندھ 250 پلس ہیں, جو کہ مزید ایکسپینشن کی جا رہی ہیں. جیسے کراچی کے تمام ڈسٹرکٹس میں سینٹرز قائم ہیں, اس کے علاوہ ملیر میں مزید سینٹرز ان کی ایکسپینشن ان کی اسٹیبلش ان کو کیا جا رہا ہے. وی آر ورکنگ آن اٹ, لیکن کیسز میں کمی آئی ہے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ اکتوبر سے کوئی اعداد و شمار بتائیں گے کہ اب تک کتنے اسٹرے ڈاگس جو ہیں ان کو آپ نے اسی جو آپ طریقہ کار بتا رہی ہیں اس کے تحت جو ہے آپ نے ہینڈل کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 30,000 پلس جو ہیں وہ ویکسینیشن جو ہے ماس ویکسینیشن ہو چکی ڈاگس کی, اسٹرے ڈاگس کی, اور 19,493 سم تھنگ ہے کہ جن کو جو ہے اسٹرلائزیشن کو نیوٹرل کیا گیا ہے. اینڈ وی آر ورکنگ آن اٹ کہ اس پہ جو ہے ابھی CS نے بھی لاسٹ ویک جو ہے چیف سیکرٹری صاحب نے جو میٹنگ کی اس میں جتنے اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ ڈسٹرکٹ وائز کمشنرز ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, تمام لوگ دیور آن بورڈ کہ جی تمام لوگ. پھر ہماری کولیبریشن بھی ہے انڈس ہاسپٹل کے ساتھ, آپ کے رپورٹر نے بھی جیسے کہ ذکر کیا. تو ہم تمام سے میک شیور کہ تمام ہاسپٹل جتنے بھی ڈسٹرکٹ وائز ہاسپٹلس ہیں جو ہم نے سینٹرز بنائے ہیں کہ اس پہ پھر ہم نے ایک ہیلپ لائن ہماری ہے 1093, وہ بھی میں چاہوں گی آپ کے تبسم سے ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ اس پہ اگر آپ فوراً ہی کمپلین کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو ریبیز ہے یہ کیوریبل ہے, لیکن اس کی ٹائملی اس کو اگر آپ ایڈریس کریں تو یہ کیوریبل ہے. اس کو اللہ نے کرے ایسا نہیں ہے کہ اس کا کیور نہیں ہوتا, لیکن اس کے لیے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں کو. اسی لیے وہ ہیلپ لائن رکھی گئی ہے کہ بہت ہی نیئرسٹ آپ کے جو بھی ہمارے نمائندے ہوں گے وہ آپ تک پہنچے اور اس کو ٹریٹ کیا جائے. ہیلپ لائن نمبر آپ بتا دیں اگر ایک بار ہمارے ناظرین کے لیے. 1093 1093 از دا ہیلپ لائن. اگر کسی بھی علاقے میں وہاں کے مکینوں کو یہ شکایت ہے کہ یہاں پر اسٹرے ڈاگس کی زیادہ تعداد ہو گئی ہے, آوارہ کتے ہیں وہ کاٹ رہے ہیں, ریبڈ ڈاگز ہیں, تو وہ 1093 پر کال کر کے جو قریبی جو نمائندے ہوں گے ان کو بلا سکتے ہیں تاکہ وہ ان کتوں کو ویکسینیٹ کریں, یا پھر ان کو ریلوکیٹ بھی کر سکتے ہیں. کو ریلوکیٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ آپ جب کمپلین کریں گے, اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ گاڈ فاربیڈ کہ کوئی وکٹم ہے کہ جس کو کتے نے بائٹ کر دیا ہے, تو اس کو فوراً جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ فری پوسٹ ایکسپوجر پروفائلیکسس جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دی جائے گی کہ فوراً ہی وہ جو ایک ڈینجر زون میں آتا ہے انسان, وہ فٹاف اس میں فوراً نکل سکے, اس کو ٹریٹ کیا جا سکے. یا کہیں پہ بھی اگر آپ کتے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو جیسے اپنے ایریا میں تو نارملی لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے, تو وہ اس ہیلپ لائن پہ کریں گے. تو جتنے بھی جو بھی متعلقہ ادارے ہیں جو ہماری مین پاور
پہ جو ہے ڈپلائڈ ہے وہ تمام لوگ آپ سے فوراً کانٹیکٹ کریں گے اور ود ان جو ہے وہ ود ان منٹس جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچیں گے. اچھا، ریبیز کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ٹائم اس کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے، تو کوئی آگاہی مہم لوگوں کے لیے، ان کی اویئرنیس کے لیے، ظاہر ہے جب اتنی تعداد میں نہ صرف کراچی، سندھ بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں واقعات ہو رہے ہیں، اور صرف کراچی کا ہی نمبر 50,000 سے اوپر چلا گیا ہے 2025 میں، لوگوں کی آگاہی کے لیے، لوگوں کو پتہ ہو جی یہ ہیلپ لائن نمبر ہے، یا اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے تو وہ فوری طور پہ کیا کر سکتا ہے، اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی صدف، اس کے لیے جی ہم نے پبلک اویئرنیس کیمپینز بھی ہیں جو ڈسٹرکٹ وائز ہیں، وہ آپ نے اگر آپ باہر نکلیں تو آپ کو اس طرح کی بینرز بھی نظر آئیں گے. ہم ان تمام چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں. پیڈ کانٹینٹ ٹیلی ویژنس پہ بھی ہم جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ رن کروائیں گے. تو تمام جگہ اویئرنیس کا کام ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اسپیشلی جو ڈسٹرکٹ وائز ہے، تمام ڈسٹرکٹ سے کراچی میں 7 ڈسٹرکٹ ہیں، تو تمام ڈسٹرکٹس میں وہ انفارمیشن اویلیبل ہے کہ لوگوں کو جو ہے تمام چیزیں ان کو آن ٹائم پتہ ہو کہ جی یہ چیز کرنی ہے، کس کو فون کرنا ہے، کس کو کون متعلقہ ادارے ہیں، یا کوئی قریبی جو سینٹرز ہم نے قائم کیے گئے ہیں تمام ڈسٹرکٹ میں، جس طرح ہم نے اس کے ریبیز سینٹر قائم کیے گئے، وہاں جا کے بھی اگر رپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے اویئرنیس پہ گئے ہمارے ابھی سے نہیں کافی ٹائم سے. اور تحصیل صاحبہ یہ بھی بتائیے گا، ہمارے رن ہو رہے ہیں خیرپور میں بہت زیادہ ڈاگ بائٹ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تو کیا یہ یقینی بنایا گیا ہے کہ تمام تر سرکاری اسپتالوں میں ریبیز ویکسین کی اویلیبلٹی ہو اور وافر مقدار میں موجود ہو؟ بالکل سائم، جی سائم، اکراس دا سندھ جو سینٹرز قائم کیے گئے ہیں وہاں پہ تمام جگہوں پہ، اسی لیے ہمارا جو تمام اسٹیک ہولڈرز کو ہم نے آن بورڈ لیا اسی وجہ سے کہ کوئی بھی چیز کہیں پہ بھی کوئی ہرڈل نہ آئے، کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس اگر ویکسین نہیں ہے تو وہ بڑی تعداد میں موجود ہے. تو جتنے سینٹرز ہیں اکراس دا سندھ تمام جگہوں پہ وہ ویکسین پہنچا دی گئی ہے، اور اسپیشلی جو ایسے ایریاز ہیں جو انڈر سروڈ ایریاز ہیں، جو ہائی برڈن ایریاز ہیں، تو وہاں پہ تو زیادہ فوکس کیا گیا ہے کیونکہ وہیں پہ کیسز زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کو زیادہ فوکس کیا گیا، تو ویکسین کا کوئی ہمارے پاس ایشو نہیں ہے. تحسین صاحبہ، اب یہ ایشو اتنا سنگین ہو گیا، آپ مجھے جو بتا رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از سارٹیڈ آؤٹ، بٹ آئی کین ناٹ ریپ اراؤنڈ کہ یہ کس طریقے سے 50,000 تک کیسز جو چلے گئے ہیں. اگر ساری چیزیں ایز اکارڈنگ ٹو یو چل رہی ہیں تو پھر یہ کیسے ہو گیا ہے؟ صدق، آئی ایم سیئنگ کہ وی آر ورکنگ آن اٹ، اور اتنے میں نے آپ کو فگرز بتائے، آپ اس کو ویریفائی کر سکتی ہیں جو میں نے آپ کو فگرز دیے ہیں کہ جی اتنی 1000 ویکسینیشنز ہو چکی ہیں، اتنے 1000 جو ہیں وہ اسٹریلائز ہو چکے ہیں. لیکن بہت بڑی پاپولیشن ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کراچی کی بھی بہت بڑی پاپولیشن ہے، تو یہ 30,000 19,000 تو یقیناً کافی نہیں ہے. لیکن وی آر ورکنگ آن اٹ، ہم نے اپنی مین پاور بھی بڑھا دی ہے، ہم نے ویکسینز کی بھی وہ جو جتنی بھی ضرورتیں ہیں ہماری تمام لوگوں کو آن بورڈ لے لیا ہے، اور اس کو ہم نے فرسٹ پریورٹی پہ رکھا ہے کیونکہ انسانی جان سے زیادہ ہمارے لیے کوئی بھی چیز امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے اس کو اپنی فرسٹ پریورٹی پہ رکھا ہے کہ جی جیسے ہی چیزیں رپورٹ، اگر خدا نخواستہ چیزیں رپورٹ نہیں ہو رہی ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی، کچھ متس بھی ہیں، لوگ اپنی متس کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کروانی ہے، ہاسپٹل جائیں گے تو اللہ نہ کرے واپس ہی نہیں آئیں گے. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس میں یقیناً اٹ ول ٹیک ٹائم، بیکاز بہت اوور پاپولیٹڈ ہمارا صوبہ ہے، ہمارا شہر ہے، لیکن وی آر ورکنگ آن اٹ. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایشو کوئی نیا نہیں ہے، یہ ابھی تازہ ایشو بھی نہیں اٹھا، یہ کافی عرصے سے کراچی اور سندھ کا مسئلہ ہے. تو لیٹس سی کہ اس کو مزید حکومت کیسے ہینڈل کرتی. تھینک یو سو مچ تحسین عابدی ہمارے ساتھ. آپ لوگوں کے لیے جو انفارمیشن ہے جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دا ہیلپ لائن از 1093. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی ریبٹ ڈاگ کسی انسان کو بائٹ کر لیتا ہے تو 1093 پہ آپ نے کال کرنی ہے. یا اگر آپ بہتات دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی گلی میں آوارہ کتوں کی بہتات ہے تو بھی آپ گورنمنٹ کو آگاہ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا آپ کو نقصان پہنچائے تبھی آپ گورنمنٹ کو جو ہے اپروچ کریں. 1093 از دا نمبر. جہاں آپ کو ایسے نظر آ رہے ہیں آپ گورنمنٹ کو بتائیے، پھر گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں.